الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آپ حضرات تقریر سن رہے تھے مولانا سہیل صدیقی صاحب کی، اور میں اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس میں ایک نئے انداز سے گفتگو تھی کہ انبیاء کرام کا تذکرہ، اولیاء کرام کا تذکرہ، ان کی خاص خصلتوں کا تذکرہ، ان کی تعلیمات کا تذکرہ۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے بندے جو ہر زمانے میں رہیں گے، ان کا معیار اللہ نے بیان فرما دیا، اور وہ ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ صرف جو تقوی والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ تقوی بنیادی شرط۔ تقوی ایک عمل ہے، اور وہ عمل دل کا ہے، اور دل کے واسطے سے جسم کا ہے۔ کئی جگہ ایسا ہے کہ ظاہری عمل نہیں ہے، کیونکہ جو معیار ہے وہ ہے اتباع سنت، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے ان کی پیروی۔ جو اولیاء بنے وہ بھی وہیں سے بنے، صحابہ نے بھی اسی کو اپنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ سب کی ترقی اسی سے ہوگی جو ترقی ہم نے کی، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع سے۔ تو اتباع سنت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل میں تقوی نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگے اور دھواں نہ نکلے، دل میں تقوی ہو اور اس کا جسم پہ اثر نہ ہو۔ تقوی کے لیے علم شرط ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ ایک جگہ پڑھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی علم نہیں رکھتا وہ متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ متقی کیسے بنے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں کس چیز کو کرنا، کس سے بچنا۔ تو تقوی وہ تو اللہ کے یہاں سب سے قیمتی چیز، اس کے بنیاد علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، یعنی ہمیں کس چیز کی دعوت دی اور کس چیز سے روکا۔ اس کے لیے ایک تو قرآن پاک کا ترجمہ لازماً پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو، اور
اب بہت اچھے اچھے ترجمے آ گئے، جو مختصر اور آسان ترجمہ لگتا ہے اسے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور احادیث کے جو مجموعے مرتب ہوئے اچھے اچھے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ ہم کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں کیا فرما رہے ہیں، تو اس پر جو عمل ہوگا وہ اصل ہے، اس سے زندگی بنے گی۔ اتباع سنت اصل ہے، اور سنت کیا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا، کیونکہ احادیث تو بے شمار ہیں، ان میں ان کا مطالعہ کرنا اور ان سے یہ آدمی کو سمجھنا کہ میرے لیے میری زندگی میں کیا چیز ضروری ہے، یہ آسان ہے۔ اس وقت موقع نہیں حدیث کے موضوع پر گفتگو کا، لیکن موجودہ وقت میں ایک بڑا طبقہ ہے، پرویز غلام احمد پرویز اس کے بانی ہیں، ان کا نقطۂ نظر ہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے قرآن ہے، اور احادیث کا وہ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ محفوظ کیسے ہوئی؟ ایک بات ایک خطیب کی سنو، اس کے بعد اس کو نقل کرو، وہ نقل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کی بات کیسے نقل ہوئی؟ تو خطیب الگ ہے، اللہ کے نبی الگ ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ 700 افراد ایسے رہتے تھے جو آن جناب کے جملے نوٹ کرتے تھے، اور آن جناب کی طبع مبارک تھی کہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی سامنے بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی تعداد کیسے ہو گئی؟ 6 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ۔ تو حدیث ہم کہتے ہیں اسے بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے بھی حدیث کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور صحابہ نے اسے نقل کیا، اور اسے بھی حدیث کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عمل ہوا آن جناب کے علم میں، اور آن جناب کی موجودگی میں کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور آن جناب نے اس کو برقرار چھوڑ دیا، وہ بھی حدیث۔ اور یہی سلسلہ اگلے دور میں بھی چلا، صحابی کا بھی قول، صحابی کا عمل، اور صحابی کی تقریر کا مطلب کہ جو عمل انہوں نے دیکھا اور اس کو برقرار چھوڑ دیا، وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ وہاں نوٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی صحابی کی ہے، اور یہی حدیث کا اطلاق تابعین پہ بھی چلتا ہے۔ مثلا سعید بن مسیب نے، اکرمہ بربری نے، حسن بصری نے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بے شمار صحابہ، جیسے حضرت انس کے خاص شاگردوں میں حضرت قتادہ بن دعامہ ہیں، حضرت ثابت بنانی ہیں، یہ حضرات سیدنا عبداللہ بن مسعود کے جلیل القدر شاگرد ہیں، علقمہ ابن قیس،
اور بے شمار صحابہ حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں ہیں سعید بن جبیر، اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد بھی، داماد بھی، اور ان کے علوم کے وارث بھی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ان سب کے بھی قول، عمل اور تقریر وہ بھی حدیث کہلاتی ہے، اور وہ جو حدیث کہلاتی ہے اس پہ نوٹ دیا جاتا ہے یہ مقطوعاً ہے، میم قاف طا واو عین، مقطوعاً یعنی تابعی کا قول ہے، یہ تابعی کا عمل ہے، یہ تابعی کے سامنے یہ عمل ہوا اور انہوں نے برقرار چھوڑ دیا۔ اور کل احادیث وہ 10,000 سے زائد نہیں ہے۔ یہ جو تعداد بڑھی، یہ اس مناسبت سے بڑھی کہ بعد کے محدثین نے حدیث نام رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابی کے ارشاد کا جمع سند کا۔ مثلا امام مالک کا حلقہ بہت قریب ہے، یعنی سند۔ امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، اور نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ تو جو حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان نقل کیا امام مالک نے بواسطہ نافع کے، وہ ایک حدیث ہو گئی، اور یہی نقل کیا حضرت سعید بن مسیب نے، وہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ یہی نقل کیا اہل مدینہ نے، اہل مکہ نے، اہل یمامہ نے، اہل یمن نے، اہل شام نے، اہل مصر نے، اہل کوفہ نے، اہل بصرہ۔ تو اس طرح سے ایک تعداد بڑھ گئی، اشخاص متعین ہیں۔ مثلا امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ بن یوسف، وہ شاگرد ہیں امام مالک کے۔ امام مالک شاگرد ہیں زید بن اسلم کے۔ زید بن اسلم شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کی سند ہے، ان کے استاد حماد، ان کے استاد ابراہیم نخعی، اسود نخعی، ان کے استاد علقمہ بن قیس، ان کے استاد عبداللہ بن مسعود۔ جو روایت ان سے آئے گی اس کا ایک الگ نام ہو گیا، کیونکہ روایت نام رکھ دیا انہوں نے متن اور سند کا۔ تو سندیں جتنی بدلتی گئیں اتنے تعداد بڑھتی گئی، اس میں انتخاب کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے انتخاب کیا 3 صدی میں، لیکن امام بخاری نے انتخاب اس معنی میں نہیں کیا کہ انہیں احادیث تلاش کرنی پڑی۔ انہوں نے اس معنی میں کیا کہ جو اساتذہ تھے ان کی احادیث تھیں، اس میں انہوں نے ایک معیار مقرر کر کے احادیث کا انتخاب کر دیا۔ جو پہلے دور میں تھا، امام سے پہلے امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے اساتذہ میں، اور جب امام بخاری نے بخاری ترتیب دی تو 4 افراد کو پیش کی تھی، اس کا نسخہ نقل کروا کے۔ ان میں امام احمد ابن حنبل ہیں، علی ابن مدینی ہیں، یحییٰ ابن معین ہیں، اور غالباً احمد بن منیع بھی۔ ان کو پیش کی کتاب
تو ان لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ امام احمد کی خود کتاب ہے، اس کا نام ہے مسند امام احمد، اس میں 40,000 احادیث ہیں، اور انہوں نے احاطہ کر لیا تقریباً سب احادیث کا۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کل احادیث پہ اس کی نظر ہو، اس کا مطالعہ کر لے۔ عربوں نے اس پہ بہت کام کیا، لیکن امام احمد ابن حنبل کی کتاب ایک مقصد لے کے آپ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک موضوع پہ احادیث چاہیے، اخلاقیات پہ چاہیے، اس میں تلاش کرنا ایک مسئلہ تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی اس طرح کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا احادیث روایت کی۔ اب اس کا موضوع کچھ بھی ہے، چاہے وہ طہارت پہ ہے، نماز پہ ہے، عبادت پہ ہے، معاملات پہ ہے، اخلاق پہ ہے، معیشت پہ ہے، اقتصادیات میں ہے، سیاسیات میں ہے، موضوع سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ جو ان کو صحیح سند کے ساتھ پہنچی چیزیں وہ انہوں نے کہا مرویات سیدنا ابی بکر، اسی طرح سیدنا عمر، اسی طرح تمام صحابہ جو فقہا تھے، کیونکہ ہر صحابی فقیہ نہیں ہے، چند صحابہ فقہا ہیں جن سے روایات ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کام کیا۔ امام بخاری نے ابواب بنا دیے، ایمانیات پہ، اعمال پہ، عبادات پہ، اخلاقیات پہ، آداب پہ، پچھلے انبیاء کے واقعات پہ، تفسیری نوٹ پر۔ اب آپ کو بخاری میں کوئی چیز تلاش کرنا بہت آسان ہے، آپ فہرست دیکھیں، کتاب الآداب میں جائیں، وہاں آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی۔ کتاب الرقاق میں چلے جائیں، جہاں وہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اور انبیاء اور پچھلے انبیاء کس درجے میں دنیا سے بے رغبت تھے، وہ ایک ہی باب میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو کام کیا وہ نئی چیزیں تلاش نہیں کی، جو چیزیں موجود تھیں ان کی ترتیب کی، اور چیزوں کی ترتیب پہلی صدی سے شروع ہو چکی تھی۔ خود محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ آپ احادیث پر تدوین کا کام کریں، تصنیف کا کام کریں، انہیں مرتب کریں۔ اور خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اگرچہ ان کی ایسی مصروفیات بھی رہیں کہ وہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے اپنے بعض اوقات میں، لیکن علم میں لگے رہے۔ 8,000 محدثین تیار کیے انہوں نے۔ سن 11 ہجری سے 58 ہجری تک تدریسی سلسلہ ان کا مستقل جاری رہا، اور ان کے بارے میں ایک صحابی ایک آئے، یہ تابعی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابو ہریرہ آپ سے بڑے عالم ہیں یا اپنی طرف سے احادیث پیش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ احادیث صحیح بیان کرتے ہیں اور وہ ہم سب میں زیادہ عالم ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ بہت احادیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، پرسوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھائی تھی کون سی سورت پڑھی تھی؟ تو اس سائل کے علم میں نہیں تھا، یعنی یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ غور نہیں کرتے، میں غور کرتا ہوں، اسے نوٹ کر لیتا ہوں، یاد کرتا ہوں، ہر چیز میں غور کرتا ہوں۔ کام یہ تھا، ایک ہی کام تھا، باقی انہوں نے کوئی کام عہد نبوی میں نہیں کیا ماں سوائے علم کے۔ حافظہ بہت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی ان کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ لکھتے بھی تھے، ان کے صحیفے میں 5,500 احادیث تھی۔ ان کا صحیفے کا نام تھا صحیفہ صادقہ،
اور وہ کل کا کل روایت ہوا مختلف کتابوں میں۔ تو اس طرح سے احادیث کی ترتیب ہوئی۔ تو ہمیں اپنے علم پہ توجہ کرنی چاہیے۔ جو آدمی بھی تعلیم رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یومیہ مطالعہ کرے، قرآن پاک پڑھیں، تفسیر پڑھیں، احادیث کے مجموعے تیار ہوئے ہیں وہ پڑھیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مجموعہ لکھا، اس کا نام ہے معارف الحدیث۔ وہ آسان ہے، اس میں حدیث اور ترجمہ دے دیا۔ ان کی زندگی، جیسے کہ میں نے سنا، زندگی ان کی گزری مناظروں میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ وہ۔ تو جب وہ 70-75 سال کی عمر کے پہنچے ہیں تو انہوں نے غور کیا کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ میں نے زندگی کھو دی، کیونکہ بحث میں کچھ نہیں ملتا۔ پھر وہ دعا کرتے رہے اور غور کرتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا کام لیں جس سے عام مسلمان کو فائدہ ہو۔ اور غور کیا، ان کے دل میں آیا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی علم دین کی کمی ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا جو ہر آدمی کی زندگی میں جو معاملات پیش آ سکتے ہیں، ان احادیث کو جمع کیا، ساتھ آسان زبان میں ترجمہ کر دیا۔ فاضل و بہت بڑے تھے، تحریر کے ماہر تھے، اور 90 سال تک عمر ہوئی، اور 90 سال تک ان میں سستی نہیں تھی، یعنی کوئی سیکٹری نہیں تھا کہ کتاب نکال کے دے، خود اٹھتے تھے، خود کتاب نکالتے تھے، خود رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دی، صحت سے رکھا، تو اس کا مطالعہ بھی آپ حضرات کو فائدہ دے گا۔ باقی جو تذکرہ ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ سب مسلمانوں کے بزرگ ہیں۔ اور 11ویں کا جو ایک عمومی مضمون ہے وہ بھی اچھا ہے، وہ ہے ایصال ثواب کرنا۔ اس میں تعبیر کی غلطی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو بتا دی جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ہے، انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ کے نام پہ کرو، ان کے ایصال ثواب کے لیے کرو۔ مقصد ان کا بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، ان کا مقصد بھی یہی کہ اللہ کے نام پہ ان کے ثواب کے لیے، کیونکہ مسلمان ہیں، اللہ کا حکم ہے اللہ کے نام پہ کرنا ذبح غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ غیر اللہ مقرب سے مقرب ہو، اور کوئی مسلمان یہ کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن عام لوگوں کو تعبیر کرنی نہیں آتی، یعنی کہنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر۔ تو بزرگان دین نے کہا کہ یہ کھانا ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ اصل میں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو ان کی جو تعلیمات ہیں ان میں بھی یہی ہے، اتباع سنت کرو۔ ان کی والدہ نے جب ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو مضبوط اعصاب کی خاتون تھیں، انہوں نے ایک معصوم بچے کو ایک معتبر وفد کے ساتھ بھیج دیا کہ بغداد چلے جائیں، فلاں جگہ ان کو پہنچا دینا۔ بچے کو نصیحت کر دی کہ بیٹے تو نے جھوٹ نہیں بولنا کبھی، بس۔ اور ان کی واسکٹ میں 40 اشرفیاں سی دیں، کان میں بتا دیا کہ بیٹے یہ تمہارے خرچے کے لیے، جہاں جاؤ گے جس کو بڑا بناؤ گے اس کے حوالے کر دینا۔ راستے میں ڈکیتی ہو گئی، یہ ایک طرف کھڑے تھے، وہ ڈاکو سب سے پوچھ رہا تھا کیا ہے تمہارے پاس، ان سے بھی پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، ان کا 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ حیران پریشان ہو گئے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پوچھے بیٹے تم چھپاتے نہیں، ان کا نہیں چھپاتا نہیں،
میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے اسی سچ کو ان سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو برکت بہت دی تھی اور بے پناہ برکت تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک جگہ ہزاروں لوگ اسلام لے آتے تھے، ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت دی، وہ چشتی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ ہیں پورے بر صغیر میں۔ اور ایک المیہ یہ ہوا کہ یہاں بزرگان دین کی جد و جہد سے لوگ اسلام لاتے رہے، ایسے ادارے نہیں بن سکے جو ہماری دینی تربیت کرتے۔ اب ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار، حضرت علی حجویری پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن اسلام کیا ہے اس سے ناواقف ہے۔ ایک المیہ ہے آپ کے بارڈر کے ایریا، یہاں سے سائی وال بلکہ اور آگے تک چلے جائیں، سب ملحد بے دین لوگ، شراب بنانے والے، جھوٹ بولنے والے، زنا کرنے والے، نسل در نسل انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو وہاں جائے، ان کے بچوں کو جمع کرے، انہیں ٹافیاں دیں، گولیاں دیں، انہیں کہا بیٹے نماز یاد کرو، اگلی دفعہ آئیں گے جس کو یاد ہوگی 5,000 روپے انعام۔ کوئی ادارہ نہیں۔ ابھی ترکی کے صدر نے سائیکلیں تقسیم کی ان بچوں میں جنہوں نے 40 دن فجر جماعت سے پڑھی، اور انہوں نے اس کو مشتہر کیا۔ یہ ہونا چاہیے، نمازیں آ جائیں گی، لوگ انہیں نہیں آ سکتی جو بوڑھے ہیں، انہیں آ جائیں گی جو بچے ہیں، اگلی نسل کو آ جائیں گے۔ میں خود ایک دفعہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں جو 4,000 افراد پہ مشتمل تھا۔ وہاں پر 4 نمازی نہیں تھے، اور اگلے دن جمعہ تھا، جمعے میں صرف 2 صفیں آئیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ زیادہ چوڑائی ہو، اور وہ بھی 10-12 لوگ صبح نکلے گرمی میں، اپریل کے مہینے میں، اور 12 بجے واپس آئے تو وہ 12-14 بندوں کو لے کر آ گئے، ورنہ وہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام جو تھا اسے خطبہ دینا نہیں آتا تھا، اور خطبہ دینے کیسے آئے؟ وہاں امام کس کو رکھتے ہیں؟ 800 روپے اور روٹی، وہاں کون جائے گا؟ 800 روپے روٹی میں کس کا گزر ہوگا؟ تو وہاں مجھے جا کے اندازہ ہوا کہ انہیں تو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم سالانہ جاتے ہیں دربار پہ چادر چڑھاتے ہیں، میں 2 دیگے دیتا ہوں، میں 5 دیگے دیتا ہوں، میں 5 چادریں چڑھاتا ہوں، یہ اللہ کا دین رہ گیا۔ یہ بھی صحیح ہے، کیوں؟ ایک نشانی ہے کہ اللہ سے وابستہ، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور ایسے ادارے اہل ثروت کو بنانے چاہیے جو بچوں میں نماز یاد کرا دیں، کسی فرقے سے قطع نظر، سب ایک ہے۔ یہ جتنے فرقے ہیں یہ استعماری دور میں بنے ہیں، کیونکہ استعمار کی پالیسی تھی کہ یہاں بے چینی رکھو۔ پہلی کوشش انہوں نے کی جب 1857 سے پہلے کہ مسلمانوں کو مرتد کر دیں، اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان سے مناظرے کیے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے تھے، بہت ذہین لوگوں میں تھے. ایک مناظرہ ایک پادری کا ان سے ہوا. وہ پادری یورپ سے آیا تھا، انجیل تھی اس کے ہاتھ میں. اس نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ یہ انجیل سچی ہے اور والعیاذ باللہ قرآن پاک جھوٹ ہے. ان سے گفتگو رہی. اس نے کہا کہ میں ایک معیار دیتا ہوں کہ آپ قرآن پاک لائیں، میں انجیل میرے پاس ہے. ایک بڑی آگ جلائی جائے، اس میں انجیل کو ڈالیں، قرآن پاک کو بھی اسی میں ڈالیں. جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی اور جو بچ گئی وہ سچی. اب حضرت شاہ صاحب بڑے ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی کرتب کر کے لائے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک آگ میں ڈالوں یہ تو بڑی بے ادبی ہے. آگ جلاؤ بڑی، میں قرآن پاک اپنے سینے سے لگاتا ہوں، آپ انجیل سینے سے لگاؤ، دونوں آگ میں چلتے. وہ بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے اگلا مرحلہ کیا کیا کہ ان میں تفرقے ڈالو. کسی کے ساتھ 2 بندے لگا دیے، اس نے کہا جی وہ بڑا خراب ہے. کسی کے ساتھ 4 ادھر لگا دیے، 10 ادھر لگا دیے. یہ چیز آ گئی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جب اپنے والد کے جانشین بنے شاہ ولی اللہ صاحب کے، تو ان کی عمر 16-17 سال تھی. لیکن اللہ نے بہت ذہانت دی تھی. ان کی خدمت میں ایک بڑے عالم آئے دور سے ان کے والد کی تعزیت کے لیے. اس زمانے میں جس بیل گاڑی پر آئے، اس بیل گاڑی کو چلانے والا ہندو تھا. اس نے ان عالم سے کہا کہ مولوی جی یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس، تو آپ ان سے یہ سوال کرنا. کہ وہاں ٹھہرے. کہ جب ان کی مجلس ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ میرے ساتھ ایک شخص ہیں، وہ آپ سے گفتگو کرنی چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان کو بلائیں. تو اس نے یہی سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو وہ انہوں نے فی البدیہہ کہا کہ مسلمان ہیں. کہا اچھا مسلمان ہیں تو بتائیں کیسے؟ نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ہندو ہوتے تو روئے زمین پر کوئی گائے ذبح نہ ہو سکتی. اب جو گائے ذبح ہو رہی ہے تو گائے تو ذبح کر رہے ہیں مسلمان. تو یہ بات اس کے ذہن کو لگی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ ہندو ہوتے تو اللہ کی قدرت میں تو سب چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو توفیق دی اور انہوں نے محنت کی. انگریزی دور میں انہوں نے محنت کی. علماء نے، میں نے خود مولانا مفتی محمود صاحب سے ایک بات سنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے فرمایا کہ جب انگریز آئے تھے اور جب گئے ہیں تو علماء نے اتنی خدمت کی، علوم کی، کہ جب آئے تھے تو جتنے کتابیں، جتنے علوم کٹھے تھے، جب وہ گئے ہیں تو اس سے زیادہ موجود تھے. تو انہوں نے اس دور میں اپنی محنت میں کمی نہیں کی. اور اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کو پڑھے، دین پہ عمل کرے. کیونکہ ہمارا دین فلسفہ نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 ہم پڑھیں اور ہم کہیں جی یہ بڑی اچھی تطبیق ہے، بڑی اچھی منطق ہے، بڑا اچھا فلسفہ ہے. یہ دین ہے عمل. وَقُلِ اعْمَلُوا، عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو ہمیں عمل کی طرف آنا ہے. جب عمل کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہمیں ملے گی، اور جس کو اللہ کی برکت ملے گی اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی توفیق بخشیں. اب بہت دیر ہو چکی، اسی پہ اختتامی
جو بزرگ بھی دعا کرائیں یہاں دیکھ لیں جو بزرگان میں اچھا نہیں میں تو نہیں بزرگوں میں یہ لے پھر دعا کر لیں دعا اللہم انی اعوذ بک من غضبک وبرضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ سب حضرات دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا اور فضل خاص سے نوازے۔ یہ تقریب منعقد کی گئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اللہ تعالی ان کے آخرت میں مزید درجات بلند فرمائے اور ان کے فیض کو اور عام فرمائے اور مسلمانوں کو ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی سہیل صاحب کو بھی اللہ تعالی زندگی بخشیں، عافیت دیں، ان کے جذبات میں، ان کے علم میں، ان کے خدمت میں برکت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کی خدمت لیں، ہم سب اللہ تعالی کے دین کے لیے خدمات انجام دے سکیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔